اللہ سبحانہ تعالیٰ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ سورہ رات کی 10ویں اور 11ویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے کسی کا اپنی بات کو چھپا کر کہنا یا بآواز اسے بلند کرنا، اور جو رات کو چھپا ہوا ہے اور جو دن میں چل رہا ہے، سب اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ برابر اور یکساں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پہرے دار انسان کے آگے پیچھے مقرر ہیں، جو باحکم اللہ اس کی نگہبانی کرتے رہتے ہیں۔ کسی قوم کی حالت اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ اپنے آپ کو خود سے نہ بدلے اور جو ان کے دلوں میں ہے اس کو نہ بدلے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی کی سزا کا وقت مقرر کر لیتا ہے تو اس کو بدلہ نہیں کرتا، باجز اس کے اللہ کے کوئی بھی کارساز نہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو تم اندر دل سے کہتے ہو، جو باہر ہے تمہارے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اس کے لیے برابر ہے، چاہے چھپا کر کہو یا اس کو ظاہراً کہو۔ جو رات کو چھپا ہوا ہے اور جو دن کو سب چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس سب کو جانتا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اس کی حفاظت کرنے کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں آگے پیچھے، جو کائنات کا کام سر انجام دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف انسان کو لے کے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ کوئی بھی دنیا کی چیز، کوئی بھی انسان، حیوان، سب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، کوئی اس کو چھپا نہیں سکتا۔ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سننے کی جو عظمت ہے وہ سمجھنے کے لیے ایک روایت کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قسم، جب ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے ہسبینڈ کا شکوہ یعنی اس کی شکایت کر رہی تھی کہ اس نے مجھے ماں کہہ کر بلایا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً جو ہے آیتیں بھیجیں، جو سورہ مجادلہ کی پہلی 2 آیتیں، کہ تمہاری مائیں تو وہی ہے جنہوں نے تمہیں جنم دیا، جنہیں تمہیں پیدا کیا، جو بیویاں ہیں وہ مائیں نہیں ہو سکتی۔ تو اماں عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں اس وقت گھر کے اندر ہی تھی اور مجھے سمجھ نہ آئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اتنی اونچائی سے، اتنی دور سے سن لیا اور آیتیں بھیج دیں، اور بالکل کلیئر سنا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے۔ پہرے دار کا مطلب یہ ہے موقب بات، جس کے بارے میں کافی روایات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے کہ ان سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ پہرے دار کا مطلب، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے ساتھ 2 فرشتے ہیں، ایک آگے اور ایک پیچھے، اور ایک دائیں اور ایک بائیں۔ جو دائیں والا ہے وہ نیکیاں لکھتا ہے اور جو بائیں والا ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک انسان کے آگے ہے اور ایک پیچھے فرشتہ مقرر ہے جو اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو عصر کے ٹائم چلے جاتے ہیں اور نئے آ جاتے ہیں، اور جب عصر کا ٹائم اوپر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو کہ ہم لوگ انسان کو عصر کی نماز پڑھتے ہوئے اس کو چھوڑ رہے ہیں دنیا میں۔ اگر اس نے برائی کی ہوگی تو وہ اللہ تعالیٰ کو بتائیں گے کہ ہم اس کو برائیوں میں چھوڑ رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، لیکن اس کا نظام ہے۔ اور بھی روایات میں ہے کہ انسان جب چلتا پھرتا ہے تو فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں، کوئی آفت نہ آ جائے، یا سویا ہوا ہے تو اس کے کان ناک میں کوئی خطرناک کوئی جانور نہ چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ ایسے حفاظت فرماتا ہے۔ تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ توکل بھی کرنا چاہیے۔ جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک آدمی ہے قبیلہ مراد سے، کہ اس نے کہا کہ اے علی، آپ کو قتل کرنے کے لیے کچھ لوگوں نے سازش کی ہے، تو بہتر ہے کہ آپ اپنے ساتھ کچھ پہرے دار مقرر کر لیجیے۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ پہ توکل ہے جس نے فرشتے آگے پیچھے مقرر کر دیے ہیں، اگر میری قسمت میں ہوا نقصان تو وہ پہنچائیں گے، ادروائز میرا اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا۔ لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قوم کی حالت اللہ تعالیٰ نہیں بدلتا جو اپنے آپ کو نہیں بدلتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ حفاظت تو اللہ تعالیٰ نے کر دی فرشتوں کے ساتھ، لیکن اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر خود نہ بدلے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں بدلے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو قوت دی، ہاتھوں کی صلاحیت دی، ہر چیز کی صلاحیت دی، اب اس کو انسان استعمال کرتے ہوئے اپنے فرائض سر انجام جب دے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی غیبی مدد کرے گا۔
جو انسان کے بس میں نہیں ہے، جب کر گزرتا ہے، جو کوشش ہوتی ہے اس کے بعد اس کو قسمت پہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی روایت میں ہے کہ فرشتے اگر قسمت میں ہیں تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے، اگر نقصان لکھا ہے تو نقصان ہوگا اس کو۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کرو، اللہ پہ توکل کرو، دعا کرو، جس کا اجر عظیم ہے دنیا میں اور آخرت میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو اپنے آپ کو قوم نہیں بدلتی، اپنی تقدیر، اس کی کچھ تقدیر جو انسان خود کرتا ہے، اپنی خود لکھتا ہے، وہ باقی جو ہے وہ بس میں نہیں ہے، وہ اللہ پہ چھوڑ دیتے ہیں انسان۔ جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا کہ ایک صحابی کو، جس نے کہا کہ میں اونٹ کو کھلا چھوڑ کے میں نماز پڑھنے چلا جاتا ہوں، تو آپ سرکار نے فرمایا نہیں، پہلے تم اونٹ کو باندھو پھر نماز پڑھنے جاؤ، پھر اللہ پہ توکل کرو۔ جیسا کہ ہمارے ملک میں جو عوام ہے وہ ہر مسئلے کا مسائل جو بھی ہیں وہ حکمرانوں پہ پھینکتے ہیں کہ ان کی وجہ سے ہے، جو حکمران ہے وہ عوام پہ پھینکتے ہیں۔ جیسے کہ سیلاب، دہائیوں سے جب سے پاکستان بنا ہے، دہائیوں سے سیلاب پہ سیلاب آ رہے، ہر سال میں یہ پرابلم، ہر سال میں نہ تو کوئی انتظامیہ اس کی کوئی ذمہ داری قبول کرتی ہے، نہ عوام، کسی کو کچھ پتہ نہیں کیا کیا جائے، اور ہر سال جانیں جاتی ہیں انسانوں کی۔ تو یہ سیلاب صرف ان کے لیے نہیں جو اس سے متاثر ہوئے ہیں، یہ پورے کنٹری کے لیے، پورے ملک کے لیے ایک عبرت ہے اور مسئلہ ہے جو ہر ایک کو مل کے اس کو حل کرنا چاہیے۔ جب سیلاب زدگان جب متاثر ہوں گے، پانی سے فصلیں تباہ ہو جائیں گی، تو اس کا پورا ملک پہ سارا اثر پڑے گا۔ تو پاکستان میں کیوں نہیں حکومت یا انتظامیہ نے ایسے ریزروار بنائے، ریزروائر جو پانی کو سٹور کر سکتے ہیں۔ ریزروائر ضروری نہیں کہ تم نے جو ہے وہ ہم لوگوں نے بجلی کو بنائیں گے تو بنے گا۔ ریزروائر کا مطلب پانی کو سٹور کیا جائے، گڑھے کھودے جائیں بڑے، اس کی دیوار بنائی جائے اندر سے سٹرونگ قسم کی، اور ادھر سے دروازہ راستہ نکالا جائے کہ اگر پانی بڑھ جائے تو اس کو لیول کو نیچے کیا جائے نہروں سے، اور نیچے والے میدانوں میں اس کو سٹور کیا جائے۔ تو جو پانی 100% ہے سیلاب، اس کو کم از کم 50% یا 20% تک کیا جا سکتا ہے، اور اتنی دیر میں انتظامات کر لیے جائیں۔ حکومت جب اس پر دھیان دے تو لوگوں کو والنٹیئر بھی بلا سکتی ہے۔ جیسے کہ ہمسایہ کنٹری نے، ہمسایہ ملک نے تقریباً 5000 کے قریب ڈیم بنائے ہوئے ہیں، اور 8 جو ہیں وہ صرف کشمیر سے آتے ہیں، اور پاکستان کی ٹوٹل ہر چیز ڈال کے، بڑے چھوٹے ڈال کے، تقریباً 250 کے پاس ہوں گے۔ سیلاب کا مسئلہ حل کرتے کرتے تھک جائیں گے، جب تک اس کو جڑ سے نہ اکھاڑ دیا جائے مسئلہ کبھی بھی حل نہیں ہوتا۔ یعنی کوئی بھی مسئلے کی جب تک وجوہات اس کو دور نہ کیا جائے، کبھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ جیسا کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کشمیر پاکستان کی شاہ رگ ہے، تو اگر اس شاہ رگ کو کسی کے حوالے کر دیا جائے، ہمسایہ ملک کو پلیٹ میں رکھ کے دے دیا جائے، تو اس کا اثر اس کنٹری پہ، اس جسم پہ کیا ہوگا خود سوچا جا سکتا ہے۔ یعنی کہ جیسے بلڈ جو ہے وہ پوری باڈی میں سپلائی ہو رہا ہے، اور شاہ رگ جو ہے وہ دماغ کی طرف جاتی ہے، اور دماغ کنٹرول کر رہا تھا پورے جسم کو، جو کہ سارا کنیکشن ہے آپس میں۔ تو اگر وہ دماغ پہ اثر پڑے گا برا تو پورا جسم بھی درم برم ہو جائے گا۔ اسی طرح جب شاہ رگ دے دی جائے، پانی کسی کو دے دیا جائے جہاں سے سارا مین جو انحصار ہے اسی پہ ہے، جو وہاں سے پہاڑی علاقوں سے آ رہا ہے، اور اگر وہ کسی کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو ملک کے اوپر جو پانی آنا تھا وہ کنٹرول میں چلا گیا، اور فصلیں جو ہیں وہ اس سے تباہ ہو جاتی۔ جب وہی پانی جب بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو وہ سیلاب کی حالت میں اس کو پھینک دیا جاتا ہے نیچے کی طرف، جس سے اور زیادہ تباہی ہوتی ہے۔ اس پہ سوچنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم اپنا کام نہیں کرو گے، جو کہ سورہ محمد آخری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم لوگ اپنا کام نہیں کرو گے تو تمہاری جگہ اللہ تعالیٰ کسی اور کو بھیج دے گا، اور وہ تم سے بہتر ہوں گے، تمہاری جیسے نہیں ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی فائدے کے لیے کرے گا، اللہ کی فرما برداری کرے گا، وہ اپنا ہی فائدہ ہوگا اس کا، اور اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت کی ضرورت ہے، اس کی فرما برداری کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جو نافرمان لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں وہ بہت کھا پی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو ایک لمحے تک، ایک ٹائم تک ان کو مہلت ملی ہوئی ہے، اس کے بعد ان کی بربادی ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو کسی بھی ملک میں اس کو آگے بڑھنے کے لیے، ترقی میں لانے کے لیے، طاقتور بننے کے لیے،
اس کو لیڈرشپ چاہیے، اور لیڈرشپ اس کو ملنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرتا ہے، جو مقصد ہے اس کو پورا کرے۔ ہمارے باپ اجداد نے کیا جب پاکستان بنایا تو کیا ان کے ذہن میں یہ تھا، کیا ان کا یہ مقصد تھا کہ کھائیں پیئیں گے، روٹی کپڑا مکان ملے گا، گھر ملے گا؟ کیا اس لیے انہوں نے پاکستان کی قربانیاں دیں؟ اس پہ سوچنا چاہیے کہ کیوں دیں۔ کتنے لوگ اپنے گھر بار پیسہ ہر چیز چھوڑ کر آئے، کیوں چھوڑ کر آئے؟ گاڑی بنگلے کے لیے چھوڑ کر آئے، کدھر ملے گا گاڑی بنگلہ؟ کیا ان لوگوں کو اپنی عزت پیاری نہیں تھی؟ کیا اپنے گھر بار پیارے نہیں تھے؟ اپنا دیس پیارا نہیں تھا؟ لیکن انہوں نے اس دیس کو بنانے میں اپنی پوری جان و مال لگا دی، عزت لگا دی۔ کیا انسان کا مقصد یہی ہے کھانا پینا سونا انجوائے کرنا، یا کچھ اور بھی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نافرمان ہے اللہ کے، وہ جانوروں کی طرح کھا پی رہے ہیں، کیونکہ جانور بھی صبح نکلتے ہیں، پرندے نکلتے ہیں اور کھا کے آ جاتے ہیں، بس ان کا کام ہے رہنا سہنا اور اپنے جاب کرنا، ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا۔